کیا بچوں سے اسکول یا مسجد میں جرمانہ لینا جائز ہے؟ جرمانہ لینا جائز نہیں ہے، کوئی بھی مالی جرمانہ یہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے، مالی جرمانہ لینا، اس سے بچنا چاہیے۔ کیا قرآن پاک پڑھا کر پیسہ لینا جائز ہے؟ ہاں، قرآن پاک پڑھا کر پیسہ لینا جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اصولی طور پر فقہ حنفی میں جو اصل مذہب ہے فقہ حنفی کا وہ یہ ہے کہ جائز نہیں ہے، لیکن بعد میں علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ اس لیے دیا کہ اگر اس کو ہم ناجائز قرار دے دیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ظاہر ہے ہر آدمی کے ساتھ ضروریات تو وابستہ ہیں، اگر اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو وہ جائے گا کہیں ملازمت کرے گا، کام کرے گا، کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں ہوگا، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہوگا، کوئی دین بتانے والا نہیں ہوگا، تو دین ضائع ہو جائے گا، دین ضائع ہو جائے گا، دین کی حفاظت کرنے کا کوئی جو ذریعہ ہمیں اختیار کرنے کا حکم ہے وہ نہیں ہوگا۔ اس لیے پھر فقہا نے اس بات پر فتویٰ دیا کہ یہ چیز، یہ اجرت علی القرآن یہ جائز ہے، اور تعلیم، اور وہ بھی وہ چیزیں جو ضروری ہیں۔ اب جیسے تراویح ہے، اس پر علماء نے لکھا ہے کہ تراویح پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی حافظ قرآن نہیں پڑھائے گا تراویح میں تو کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی حافظ اگر تراویح میں قرآن نہ پڑھائے تو قرآن تراویح میں پڑھنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، ایک سنت عمل ہے، کوئی پڑھائے تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھاتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے اس پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ تو جو ضروری چیزیں، اس لیے فقہا نے اس کی اجازت دی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولویوں نے اپنے لیے جائز کیا ہوا ہے اور جو ہے نا دوسروں کے لیے، جیسے مولویوں کو یہ کوئی 2-2 لاکھ تنخواہیں دیتے ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں بھی کرتے ہیں، پھر تنخواہیں جیسے مولویوں کو کوئی 2-2 3-3 لاکھ روپے دے رہے ہیں، کہتے ہیں مولویوں نے اپنے لیے جائز کیا۔ مولویوں کو دیتے کیا ہو آپ لوگ؟ کیا دیتے ہیں مولویوں کو؟ 10,000 15,000 روپے تنخواہ دیتے ہیں، اس لیے مولویوں نے اپنے لیے جائز کیا ہوا ہے، آپ کے دین کو محفوظ کرنے کے لیے جائز کیا ہوا ہے۔ مولوی باہر جائے گا تو 30,000 کما لے گا۔ تو یہ لبرل لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، جو لبرل سیکولر لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں مولوی اپنے لیے جائز کر دیتا ہے اوروں کے لیے ناجائز کر دیتا ہے، جیسے مولویوں کو پتہ نہیں کوئی پراڈو گاڑیاں دی ہوئی ہیں ساروں نے۔ عقیقہ کرنے کی حد عمر کیا ہے، کب تک کر سکتے ہیں؟ مستحب یہ ہے کہ 7ویں دن کیا جائے، بچے کی پیدائش کے 7ویں دن کیا جائے۔ بچہ جس دن پیدا ہوا وہ دن بھی کاؤنٹ ہوتا ہے، ایک دن وہ ہے، باقی 7واں دن اس حساب سے۔ 7ویں دن نہیں کر سکے تو 14ویں دن کر لے، 14ویں دن نہیں کر سکتے تو 21ویں دن کر لیں، اس کے بعد کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ مستحب عمل ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ ایک سلام بھائی، ایک مسئلہ ہے کہ ایک یتیم بچی کو دودھ پلایا، پھر جب وہ جوان ہوئی تو اس کی شادی اپنے بچے سے کرا دی، کیسے شادی ہوگی؟ جب یتیم بچی کو دودھ پلایا اور پھر اپنے بچے سے شادی کرا دی تو اپنے بچے کو بھی دودھ پلایا ہوگا، تو یہ تو آپس میں بہن بھائی ہیں، ان کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ مسئلہ یہ کہ پانی میں کرنٹ لگانے سے جو مچھلیاں کرنٹ کی وجہ سے مر جاتی ہیں، یہ علماء نے منع کیا ہے کہ یہ جو کرنٹ چھوڑا جاتا ہے اور پانی میں مچھلیوں کو شکار کرنے کے لیے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو کافر کہے گا؟ ہاں، کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا ان دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے، یا تو سامنے والا ہوگا تو ٹھیک، سامنے والا نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں تو وہ کیا کرے؟ کیا وہ قطروں کا انتظار کرے؟ آدمی 5 پیشاب کے بعد جو قطرے آتے ہیں نا، اگر بعض لوگوں کو تو بیماری ہوتی ہے، بعض لوگوں کو وسوسہ ہوتا ہے، پہلے تو اس چیز کا تعین کرنا چاہیے کہ بیماری ہے یا وسوسہ ہے۔ اگر وسوسہ ہے پھر تو تھوڑی دیر انتظار کریں، پانی ڈالیں، اٹھ جائیں اور یہ کہیں کہ قطرے آ بھی رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آتے رہے، میں نماز پڑھ لوں گا۔ اور اگر واقعتاً بیماری ہے اور اس کو کنفرم پتا ہے کہ نہیں واقعی مجھے قطرے آ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں پہلے تو انتظار کرے۔ اگر انتظار سب کچھ کرنے کے بعد بھی قطرے آتے ہیں، پھر اپنا علاج کوائے، اس کا علاج ہو جاتا ہے، کوئی لا علاج مرض تھوڑی ہے۔ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، کسی حکیم کے پاس جائیں، اس کو بتائیں کہ چائے پینا بند کریں، کولڈ ڈرنک پینا بند کریں، اس طرح کی جو چیزیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں، آہستہ آہستہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرحال جب تک یہ مسئلہ ہے اور پیشاب کے قطرے نکل رہے ہیں تو حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کریں، نہیں تو بعد میں جا کے کپڑے دھو لے، دھونے کے بعد وضو کرے اور اپنی نماز پڑھ لے۔ اگر اتنا وقت بھی اس کو نہیں مل رہا کہ نماز پاکی کی حالت میں پڑھ لے، جب بھی نماز پڑھتا ہے پھر قطرے نکلتے ہیں، جب بھی نماز پڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اس کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ حلیم کو حلیم بول سکتے ہیں؟ ہاں بھائی، حلیم کو حلیم ہی بولتے ہیں، حلیم کا نام حلیم ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں اللہ کا نام ہے حلیم، تو اس کو دلیم بولو۔
تو پھر تو یہ جو سمد بونڈ ہے اس کو پھر عبدالصمد بونڈ بولنا پڑے گا. اور یہ جو وکیل ہے یہ بھی اللہ کا نام ہے, اور اس کو پھر وکیل کی جگہ دکیل بولو. یہ تو اصطلاحات ہوتی ہیں, ایسا تھوڑی ہے کہ حلیم کو حلیم اس لیے بولا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا نام. یہ مزاج کی بات ہوتی ہے. کسی کا مزاج نہیں ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں نہیں بولتا تو نہ بولے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ نہیں حلیم کو حلیم نہیں بولیں اس لیے کہ یہ اللہ کا نام. مکہ سے سلام قبول ہو, اگر میں تلاوت کر رہا ہوں کوئی آ کر سلام کرے, اب میں تلاوت جاری رکھوں. السلام علیکم. السلام. تلاوت کے دوران اگر کوئی سلام کرتا ہے جواب دینا ضروری نہیں ہے, اور سلام کرنا بھی نہیں چاہیے. بولی کی کمیٹی جائز ہے یا ناجائز؟ بولی کی کمیٹی کا کیا مطلب ہے؟ بولی کا تو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا, بولی پہ جو خرید و فروخت ہوتی ہے. بولی کی کمیٹی کا مجھے نہیں پتا. اگر رشتہ ہوا ہو اور بعد میں پتہ چلے کہ لڑکی حاملہ, ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ بس اگر رشتہ ہوا ہے اور یہ مسئلہ ہے تو نکاح کو ختم کر دیں, طلاق دے دیں. اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے, درمیان میں کوئی کپڑا بھی نہ ہو, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس کا حکم ابتدائی اسلام میں تھا, بعد میں یہ حدیث منسوخ ہو گئی, اور بعد میں یہ حکم آیا کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے چاہے حائل کے ساتھ ہو بغیر حائل کے, اس سے وضو پہ فرق نہیں پڑتا. اگر ایک امام ہو اور ایک مقتدی ہو, اگر کپڑے کیا ہے, اگر ایک امام ہو اور ایک مقتدی ہو, اگر پتہ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا. جس مسجد کے اوپر فلیٹ ہو اس مسجد میں نماز ہو جائے گی؟ ہاں ہو جائے گی. تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تعویذ اگر صحیح الفاظ پر مشتمل ہے, اس میں کوئی شرکیہ بات نہیں ہے, قرآن حدیث یا کوئی مسنون ایسی دعا ہے جس میں کوئی شرکیہ بات بھی نہیں ہے اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جو کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ کیا ہے, اگر صحیح کوئی مستند چیز لکھی ہے تو تعویذ جائز ہے. اور اگر کوئی شرکیہ بات لکھی ہے, جیسے لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں, یا کوئی مبہم چیزیں لکھی ہیں, پھر وہ جائز نہیں ہے. سمندر کے پانی سے غسل یا وضو کیا جا سکتا ہے؟ ہاں بالکل کیا جا سکتا ہے. ترک رفع یدین میں بھی حدیث ہے, بالکل ترک رفع یدین پہ بھی احادیث ہیں, اب اس کا وقت نہیں ہے. فرض نماز میں امام صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس دوران ہم نماز میں شامل ہو جائیں تو نماز میں کس طرح پڑھیں گے؟ ثنا کس طرح پڑھیں گے؟ ثنا نہیں پڑھیں گے. اگر امام نے تلاوت شروع کر دی بس آپ ابھی ثنا نہیں پڑھیں گے. اگر کوئی رکعت رہ گئی ہے, بعد میں جب رکعت کے لیے اٹھیں گے اس وقت پڑھ لیں. رکعت نہیں رہی تو بس ثنا چھوڑ دیں. خلیفہ وہی ہوگا جو قریش کا ہوگا, ایسا کیوں؟ یہ ایک تفصیلی سوال ہے, اس کو بعد میں کبھی. ذکر بالجہر اجتماعی طور پر کیسا ہے؟ موجودہ دور میں تو بڑے بڑے اکابر کرتے ہیں. ذکر بالجہر اگر کیا جا رہا ہے اور اس کو کوئی سنت نہیں سمجھ رہا اور اس کو وسیلے کے طور پر, ذریعے کے طور پر استعمال کرتا ہے, سنت مستحب اس کو قرار نہیں دیتا, تو ذکر بالجہر بھی کیا جا سکتا ہے, ذکر بالسر بھی کیا جا سکتا ہے. افضل بہرحال ذکر بالسر خاموشی کے ساتھ اور دل ہی دل میں یا پست آواز کے ساتھ ذکر کرنا افضل ہے. قضا عمری میں اگر آخری رکعت میں سورت بھولے سے پڑھ لی جائے تو سجدہ سہو نہیں ہوگا. اگر فرض کی آخری 2 رکعت میں کوئی سورت ملا لیتا ہے سجدہ سہو نہیں ہوگا. حلال روزی کمانے کی غرض سے ملک سے باہر پردیس میں رہنا, کچھ لوگ پردیس کو مختلف القابات دیتے ہیں. پردیس جہنم کی وادی میں سے, کوئی جہنم کی آگ سے موازنہ, کوئی تفصیلی بیان تو بس یہ ہے کہ ضرور مسجد کا جو ممبر ہے یہ مسجد کا حصہ کہلاتا ہے یا نہیں. محراب ہوتا ہے یہ مسجد کا حصہ ہوتا ہے. امام جب محراب کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو وہ مسجد کے اندر ہی کھڑا ہوتا ہے. بچہ بار بار پیشاب کر کے ماں کے کپڑے خراب کرتا ہے تو کپڑوں پر 3 بار گیلا ہاتھ پھیر کر, ہاتھ گیلا پھیرنے سے کپڑا پاک نہیں ہوگا, کپڑوں کو دھونا پڑے گا. والوں نے وہ کپڑے ہموار کر کے وہ جگہ مسجد میں شامل کی اور ہم اس کے اندر نماز بھی ادا کرتے ہیں, نماز ادا کر سکتے ہیں. مجھے بہت شوق ہے دینی تعلیم پڑھنے کا اور سیکھنے کا, مجھے مشورہ اور ساتھ چاہیے. تو پرسنل میں رابطہ کریں گے تو میں تفصیل سمجھ کے انشاءاللہ مشورہ دے سکوں گا. قصر نماز کے ساتھ شکرانے اور حاجات کے نوافل سفر میں پڑھ سکتے ہیں بالکل. بچہ پیدا نہ ہو اس کے روک کے لیے جو چیز استعمال کی جاتی ہے استعمال کر سکتے ہیں اگر کوئی شرعی عذر ہے. اگر پہلے بچے کی عمر کم ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی تربیت متاثر ہوگی یا ایسی کوئی چیز ہے تو کر سکتے ہیں. محض اس لیے کہ میں غریب ہو جاؤں گا یا اس کی پرورش کون کرے گا یا تربیت کون کرے گا, ایسی کوئی وجہ ہے تو پھر ناجائز ہے. کیا دعا میں ہاتھ اٹھانا جائز ہے؟ بالکل دعا میں ہاتھ اٹھانا تو ثابت ہے, سنت سے ثابت ہے, کئی احادیث سے ثابت ہے.
طلاق کا مسئلہ جو 4 امام میں ایک ہے، اس کا کوئی حوالہ عنایت فرمائے۔ یہ تو فقہا کی ساری کتابوں میں موجود ہے۔ جس بعض لوگوں نے کہ 3 طلاقیں دیں تو 1 طلاق ہوتی ہے، چاروں ائمہ میں سے کسی کا بھی مسلک نہیں ہے، سب کا متفقہ مسلک ہے کہ 3 طلاقیں ہوتی ہیں۔ اور یہ فقہ کی کسی ایک کتاب میں نہیں، آپ فقہ حنفی کی کتاب اٹھا لیں، فقہ شافعی، جو فقہ کی کتاب اٹھائیں گے آپ کو اس میں یہ مسئلہ مل جائے گا۔